اکثر ہمارے اساتذہ کرام ہمارے طالب علم اور پیرنٹس میں سے ہمارے ساتھ ایک سوال شیئر کرتے ہیں کہ ہم بچوں میں تعلیم کی لگن کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ بچے تعلیم سے بھاگتے کیوں ہیں۔ تو ابھی ایک اگلا سوال جو اس کے بعد ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے اکثر، کہ وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے طلباء میں تعلیم کے لیے لگن پیدا کر سکیں، وہ دلچسپی سے تعلیم کے اوپر اپنا دھیان دیں، یا وہ اس میں اس طرح دلچسپی لیں کہ اس کے اندر وہ اپنی کریٹیوٹی کو شو کریں۔ تو ایسی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے؟ تو میں چونکہ مختلف سکولز کو اس معاملے میں وزٹ کرتا رہتا ہوں، اور اس وزٹ کے دوران جو آبزرویشنز میں دیکھتا ہوں وہ بھی میں آپ کے ساتھ اس میں شیئر کر کے شامل کروں گا کہ کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو ٹیچرز کی طرف سے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کرتی ہیں۔ نہ صرف راغب کرتی ہیں، بچے اس طرح اس میں دلچسپی لیتے ہیں کہ اپنی کریٹیوٹی کو شو کرتے ہیں۔ تو ایک ایسی ہی اسٹریٹجی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو ایکسپیریمنٹلی چیک بھی کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں خاطر خواہ نتائج بھی سامنے آئے۔ جب آپ بچوں کو میتھ، یا آپ بچوں کو انگلش کوئی لینگویج، یا آپ انہیں سائنس کا کوئی سبجیکٹ، یا اسی طرح آپ انہیں کوئی ہسٹری وغیرہ جغرافیہ پڑھاتے ہیں، تو بچوں کی دلچسپی سب کی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بچہ جو ہے وہ میتھ میں زیادہ دلچسپی لے گا، کوئی بچہ جو ہے وہ جغرافیہ میں زیادہ دلچسپی لے گا، اور اسی طرح بچے کچھ لینگویج میں اچھے ہوتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہیں وہ دلچسپی شو کرتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں۔ تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر بچے کے لیے اس سبجیکٹ میں کچھ نہ کچھ انٹرسٹ اس طرح پیدا کیا جائے کہ وہ بچے جو کسی اور سبجیکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ جس سبجیکٹ کو آپ پڑھا رہے ہیں جس میں وہ دلچسپی شو نہیں کر رہے، اس میں بھی کچھ خاطر خواہ دلچسپی شو کرنا شروع کر دیں۔ تو جو اسٹریٹجی اس میں ایک کارگر اسٹریٹجی جس کے ذریعے بچوں میں ہم تعلیم کے لیے دلچسپی یا لگن پیدا کر سکتے ہیں، وہ کچھ یوں ہے کہ آپ اگر 6 دن بچوں کے ساتھ، ایک اگر آپ ویکینڈ کا آخری دن، چھٹی کا دن سنڈے اس میں سے منفی کر بھی دیتے ہیں، تو اگر آپ 6 دن بچوں کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں، آپ ٹیچر ہیں یا آپ پیرنٹ ہیں، تو ان 6 دنوں کو آپ 6 مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کریں۔ ایک دن لینگویج کے لیے ایک دن مختص کر دیں، آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے ایک دن آپ مختص کر دیں، ادب کے لیے آپ اخلاقیات کے لیے ایک دن مختص کر دیں، آپ مختص کر دیں میتھ کے لیے، اسی طرح 5واں دن آپ مختص کر دیں ہسٹری کے ٹاپکس ہیں ان کے لیے، اور اسی طرح 6واں دن آپ ان سب کی ایویلیویشن کا دن بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو دنوں کو تقسیم کر لینے کے بعد ہر دن میں اپنے اس خاص جس چیز کے لیے، جس سبجیکٹ کے لیے وہ مختص کیا گیا ہے، اس کے لیے 1 گھنٹہ نکالیے۔ 1 گھنٹے سے مراد آپ کا ایک پیریڈ ہو سکتا ہے۔ تو آپ ایک پیریڈ میں بچوں کے ساتھ اسی ایک مخصوص ٹاپک پہ سلیبس سے ہٹ کے بات کیجیے۔ جیسا کہ آپ میتھ کے متعلق بات کرتے ہوئے بچوں کو ہمیشہ جمع تفریق تقسیم تو سکھاتے ہیں، لیکن آپ ان سے یہ شیئر نہیں کر پاتے کیونکہ وہ سلیبس میں نہیں ہوتا کہ میتھ کی یہ جو ساری اسپیکٹس ہیں وہ کس طرح ڈیولپ ہوئی ہیں، کون کون تھا جس نے اس میتھ کو اس جگہ تک پہنچایا۔ کہہ لیں کہ الجبرا کے بانی کے متعلق آپ بات کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ مختلف جو ایکویشنز کے کریٹر ہیں ان کے متعلق آپ بات کرتے ہیں، بچوں میں آپ دلچسپی اس پہ پیدا کرتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ بچوں کو سائنس میں سیلز اور مائکروسکوپ اور اسی طرح 5 کنگڈم سسٹم اور اس طرح کی چیزیں تو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ بچوں کو یہ تو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ ہوا گرم ہونے پہ پھیلتی ہے اور ٹھنڈا ہونے پہ سکڑتی ہے۔ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی میں 9 سیارے ہیں، لیکن آپ یہ ساری چیزیں پڑھانے کے بعد ان میں اس طرح کی لگن پیدا نہیں کر پاتے۔ کوئی بھی ایک بڑا سائنٹسٹ جو لائک آئنسٹائن ہے، جب آپ اس کی لائف سٹوری اس کے ساتھ شیئر کریں، آپ اس کے ساتھ ان بچوں کو اس طرح ٹریٹ کریں، انہیں انسپائر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ آئنسٹائن کے ساتھ آپ نیوٹن کی بات کریں، آپ ہمارے مسلم سائنٹسٹ جو گزرے ہیں، آپ جابر بن حیان کی بات کریں، اور بات کرتے ہوئے کورس سے ہٹ کے ان کی زندگی میں آنے والے جو انقلاب ہیں ان کی وجوہات پہ بات کریں۔ آپ گلیلیو کے بارے میں بتائیں انہیں، آپ انہیں بتائیں کہ کس طرح کوئی انسان اپنے سوچ، اپنی تخیل سے بڑا سوچتا ہے، اور پھر بڑا سوچ کے وہ ایک کسی سائنسی ایجاد کا ایک کہہ لیں کہ پیش خیمہ وہ ثابت ہوتی ہے اس کی سوچ اور اس کا تخیل۔ بچوں کو بڑا سوچنے کے متعلق آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس موضوع پہ بات کریں۔ اخلاقیات کی بات آئے تو آپ جو ہمارے مذہبی جو اسپیکٹس ہیں، جو ہمارا دین اسلام ہے، جو
بچوں کی روزمرہ زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اسلام کے جو پہلو ہیں، جو معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اسلام کے جو پہلو ہیں، جو مشترکات ہیں، ان سب پہ بچوں سے کورس سے ہٹ کے بات کریں۔ آپ بتائیں کہ کیسے کتار بنانا صرف یہ نہیں کہ یہ ایک محض اخلاقی اسپیکٹ ہے، اسلام بھی اس چیز پہ ایک شاباشی کا عنصر رکھتا ہے کہ جو کوئی بھی دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اس کے لیے اچھے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو لائن بنانا باقی سب لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے جیسا ہے۔ اسی طرح آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ لینگویج پہ بات کرتے ہوئے بچوں سے انگلش کے بڑے بڑے ناموں پہ بات کریں۔ آپ ان کو بڑے بڑے رائٹرز، آتھرز کے متعلق بات کریں، پوئٹس کو بتائیں ان کی حالات زندگی اور پھر ان کی پوئٹری یا ان کا جو پیس آف لٹریچر، جو ان کی جو کریشن ہے اس سے معاشرے پہ کیا اثر پڑا ہے، آپ اس پہ ان سے بات کریں۔ آپ انہیں بتائیں کہ کیسے یہ قلم کی طاقت سے لوگوں نے انقلاب فرانس برپا کرنے میں مدد کی، کیسے ایک قلم جو ہے وہ گولی، بندوق یا تلوار سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بچوں کو آپ بتائیں اور انہیں کہیں کہ جب آپ اپنے آس پاس بیتنے والی چیزوں کو، اپنے جذبات کو، معاشرے کی صورتحال کو اپنے قلم سے کچھ اس طرح لکھ دیتے ہیں، آپ لکھنے کا فن جانتے ہیں، جب آپ کو ہنر آتا ہے کہ کس طرح لفظوں کو جوڑ کے اگلے بندے کے ذہن میں بات کو اتارا جا سکتا ہے، تو آپ کے اندر کسی فوجی جرنیل سے بڑھ کے طاقت آ جاتی ہے، آپ کے اندر کسی لیڈر کی خوبی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کے لفظ جو ہیں وہ اثر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو ہفتے کے 6 دن ایک پیریڈ کے لیے ان ایک سبجیکٹ پہ ہر ہفتے بات کرتے رہیں مسلسل، اور اس کی ایویلیویشن کے لیے 6 دن پہ آپ بچوں کے ساتھ ایک گپ شپ کا ارینج کریں اسی ایک پیریڈ میں اپنی کلاس میں۔ آپ بچوں کے ساتھ وہی جو ٹاپکس جو پورا ہفتہ جن چیزوں پہ بات ہوئی ہے ان پہ نیچرلی آپ اپنے سوالات ان کے ساتھ رکھیں اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے جو چیزیں آپ سے سن رکھی تھیں ان سنی ہوئی چیزوں نے بچوں پہ کیا اثر ڈالا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک بچہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتا ہے وہ بار بار آئنسٹائن کی طرف جائے گا اور آپ سے اس کے متعلق بات کرے گا۔ جو ادب میں، جو لکھنے میں، جو بولنے میں، تقریر کرنے میں اچھا ہے وہ ضرور آپ سے بات کرے گا کہ کس طرح آپ نے اسے شیکسپیئر کا سمجھایا، فیض اور فراز کے متعلق بتایا تھا۔ آپ یہ ساری چیزیں جب ان کے ساتھ ایک گپ شپ کی شکل میں پیش کریں گے تو وہ اپنی ساری کی ساری جو ان کی پسند ناپسند ہے، جو ان کی دلچسپیاں ہیں، جو ان کی قابلیتیں ہیں اور جو ان کی خوبیاں ہیں وہ آپ کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیں گے تھوڑی دیر میں۔ تو آپ بچوں کو اس طرح اس ٹاپک کی طرف مائل کرتے ہیں جو ان کے لیے مشکل کا بلکہ خوف کا باعث بنا ہوتا ہے۔ آپ میتھ کے متعلق بتاتے ہوئے جب انہیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ جو ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ایکویشن ہے اس نے زندگی کے بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیا اور یہ ہمارے لیے کس طرح ایک انقلاب کا باعث بنی ہے، تو اس طرح کی چیزیں جب آپ ڈیلی لائف کی ایگزامپلز بچوں کے ساتھ اسی ایک خاص دن کے پس منظر میں شیئر کرتے ہیں تو اس میں دلچسپی شو کرتے ہیں، اور پھر آپ اس کے ساتھ جب سلیبس کی چیزیں ایڈ کرتے جاتے ہیں، آپ ان کو مختلف ڈیفینیشنز اور مختلف جو ایکسپلینیشنز ہیں وہ دیتے جاتے ہیں تو بچوں کے ذہن میں یہ باتیں نقش ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ایک ایکسپیریمنٹل اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے ان کے سبجیکٹس میں، ان کے جو ایسے سبجیکٹس جس میں وہ دلچسپی نہیں شو کرتے ان سبجیکٹس میں بھی ان کے لیے دلچسپی کا سامان پیدا کر سکیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، آپ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ کے سوالات کا اور آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔